بہت معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو طالب مولا نہیں ہیں۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، حق کی بات حق والوں تک پہنچانا مقصود اور مطلوب ہے۔ جو طالب مولا ہیں، میری اگر ان میں سے کسی کو بات سمجھ میں آ گئی اور وہ باہر نکل آئے، کسی ایسے اللہ والے کے پاس گئے اور فیضیاب ہو گئے، تو یہ میرے لیے بڑی کامیابی ہوگی اور آخرت میں جو ہے وہ اللہ کے حضور میں بخشش کا اور مغفرت کا ایک بہترین سبب بھی میرے لیے ہے۔ اس وجہ سے حق کی بات حق والوں تک پہنچانا مقصود اور مطلوب ہے۔ اگر میری بات سے کسی کی دل آزاری بھی ہو جاتی ہے تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ علم باطن یہ سیکھنا لازم ہے۔ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ یہ فرض عین ہے، کسی نے لکھا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، کسی نے کہا ہے کہ بہت ضروری ہے، مگر ہے صحیح۔ اور ایک ہے علم ظاہر اور ایک ہے علم باطن۔ علم ظاہر جو ہے وہ زبان سے بیان کیا جاتا ہے، اور وہ العلم فی الکتب مقولہ بھی ہے کہ علم تو کتابوں میں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا جو علم ہے وہ قلب کا علم ہے، جس سے علم باطن کہا جاتا ہے۔ اور وہ علم، اس علم میں تقویت پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے اخلاص پیدا ہو جاتا ہے سیکھنے سے، اور انسان کا بندے کا ظاہر درست ہو جاتا ہے اور وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو علم باطن سیکھنے کے لیے یہ اللہ والوں کے سینوں میں ہوتا ہے، اور علم باطن حاصل کرنا وہ نظر سے ملتا ہے، اور یہ نفع بخش علم ہے، بہت ضروری ہے۔ اور علم باطن اللہ والوں کے سینوں میں ہوتا ہے اور اللہ والوں کے ہی پاس جانے سے ملتا ہے، مگر اس کے لیے مرشد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں اب میں نے آپ کو یہ بات بتائی، میرے پاس بہت سے دلیل بھی ہیں کہ علم باطن کس حد تک ضروری ہے، کیونکہ ہم اہل سنت مکتب فکر کے لوگ ہیں۔ سنیوں کو تو دلیل کی ضرورت نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ علم باطن جو ہے وہ اللہ والوں سے سیکھا جاتا ہے، اور وہاں جا کے جو ہے نا مرشد لینا پڑتا ہے۔ یہاں تک تو بات یہ ہے کہ مرشد کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ بس مرشد لینا مقصود ہے۔ آج میں تم لوگوں کو آپ بھائیوں کو یہ بات آپ کے ذہن نشین کراؤں گا کہ مرشد مقصد ضرور ہے کرنا، مگر وہ کس بات کے لیے مرشد لینا ضروری ہے، وہ کیا چیز ہے جس کو حاصل کرنے سے مرشد جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ میں آپ کو وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں جو تقریباً بھائیوں کے ذہنوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ بس یہ چیز ہے کہ بس مرشد کیا یہ کافی ہو گیا۔ میرے بھائی، علم باطن سیکھنا ضروری ہے۔ علم باطن سے اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس جو ہے نا وہ جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کے سینوں میں علم جمع ہوتا ہے، وہ علم باطن قلب میں ہوتا ہے، وہ نظروں سے پلایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ میرے پاس بہت سے دلیل ہیں، دلیل کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ اگر پھر بھی میں دوں گا تو بہت سے لوگوں کو اختلاف بھی ہوگا کہ میں اتنا اہل علم بھی بندہ نہیں ہوں، میں ایک حقیر اور عاجز ہوں۔ تو میں آپ کو اپنے ہی مکتب فکر کے بڑے سے بڑے جو لوگوں کے نظروں میں مقبول تر اور انٹرنیشنل عالم ہے، میں پہلے ان کی زبان سے آپ سنیں کہ وہ علم باطن کس حد تک ضروری ہے، وہ کتنا ضروری ہے، پھر میں آگے جو ہے نا وہ آپ کو بتاؤں گا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام انہوں نے فرمایا العلم علمان، علم دو قسموں کا ہوتا ہے، علم فی القلب و علم علی اللسان۔ ایک علم وہ ہے جو دل سے پھوٹتا ہے، دل کے چشمے سے پھوٹتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے۔ ایک علم دل سے جاری ہوتا ہے اور ایک علم زبان سے جاری ہوتا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، جو پہلا علم ہے جو دل سے جاری ہوتا ہے، فرمایا نفع دینے والا یہی علم ہے، نفع دینے والا یہی علم ہے جو دلوں سے دلوں کو منتقل ہوتا ہے اور سینوں سے سینوں کو منتقل ہوتا ہے، جو زبان قلب سے بولا جاتا ہے اور
سماع اذن قلب سے، دل کے کان سے سنا جاتا ہے. اور فرمایا اما الآخر فذاک حجت اللہ علی ابن آدم، اور جو دوسرا علم ہے زبان سے جاری ہونے والا، حجت بنی آدم پر وہ ہے. اب میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب دو چیزوں کو اکٹھا کر لیا تو آپ حق پر آ گئے، اور جب دونوں کو آپس سے جدا کر دیا تو دونوں جدا ہونے والے باطل پر چلے گئے. فذاک العلم النافع، اصل نفع دینے والا، یعنی دل کے حالات کو بدلنے والا، روحانی کیفیت کو بدلنے والا، من کے اندر ایک انقلاب لانے والا، اندھیرے من میں روشنی کرنے والا، اور اندر ایک عجیب کیفیات پیدا کر دینے والا، اور من کو مالا اعلیٰ سے منسلک کر دینے والا، اور قلب و روح کو گنبد خضرا سے متعلق کر دینے والا، اور گنبد خضرا سے روحانی فیض کی چلنے والی نہروں سے دل کو روشن کرنے والا، یہ جو علم ہے وہ علم قلبی ہے. اب دو قسمیں لوگوں کی ہو گئیں. بعضوں نے کہا دیکھو بھائی، چونکہ اصل نفع تو دل کے علم سے ہے، لہذا شریعت والے علم اور زبان والے علم کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ ملنگ بن گئے. تو جن لوگوں نے طریقت کو باطن بنا کر ملنگی کی راہ اختیار کر لی، ترک شریعت کی راہ اختیار کر لی اور ڈھونگ رچا لیا، وہ لوگ مخالف شریعت ہوئے. اب جو مخالف شریعت ہے وہ جو کرتا پھرے، جو کہتا پھرے، وہ شیطان ہے. وہ کیا ہے؟ اور ادھر دوسری طرف وہ تارک طریقت اور مخالف طریقت، خشک ملا ہو گئے، خشک مولوی، مخالف طریقت، مخالف روحانیت، تو خشکی ہوئے نا، جن کے بھانڈے میں کچھ نہ رہا. انہوں نے کہا کہ جب حجت زبان کا علم ہے، قرآن و سنت، تو قلبی علم کی ضرورت ہی کوئی نہیں. انہوں نے یہ چھوڑ دیا اور انہوں نے وہ چھوڑ دیا، سو وہ بھی حق سے محروم ہو گئے اور یہ بھی حق سے محروم ہو گئے. آپ نے سنا کہ اس صاحب نے کیا کہا. اس نے کہا کہ یہ علم ظاہر اور علم باطن جس نے دونوں کو جمع کیا وہ حق پر ہے، اور دونوں میں سے اگر کسی نے کسی کو جدا کر دیا کہ اس نے باطل راہ اختیار کر دی. اور جس نے، جو لوگ ایک کے پیچھے بھاگے، مگر علم باطن، کچھ ایسے لوگ ہیں وہ علم باطن کے پیچھے بھاگے کہ سب کچھ بس قلب پر ہے، وہ علم شریعت سے انکار کر گئے. بے شک وہ بھی اچھی بات اور سچی بات اس نے کہی کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ. اور جو لوگ علم باطن سے منہ موڑ کر علم ظاہر سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں اور علم ظاہر سیکھ جاتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، علم باطن کا انکار کرتے ہیں، تو وہ بھی روکھے ملے بن جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، وہ صاحب کہتا ہے. تو یہاں تک تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ اس نے بہت بات اچھی کہی اور سچی کہی. یہی بات ہے، ہم سالوں سے بات یہ جو ہے نا کر رہے ہیں، مگر لوگ جو ہے نا ہماری بات کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اس وجہ سے میں نے آپ کو کلپ بتائی کہ دیکھیں یہ کس حد تک ہماری مسلک میں علم باطن ضروری ہے، کہ ہر مکتب فکر جو سنی ہیں وہ کس حد تک اس علم باطن کو ظاہر بیان کرتے ہیں. مگر اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ اب تک تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ چیز ہے. آگے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہے، اس چیز کو پانے کے لیے مرشد کیا جاتا ہے. یہ اس صاحب نے نہیں کہا، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ اب تک آپ نے یہ کہا سنا کہ ہے، یہ چیز ہے، ماننی پڑے گی، بالکل ہے، سچ ہے، اس نے حدیث بیان کی ہے. اور اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو پانے کے لیے مرشد کرنا لازم ہے، اور مرشد کے پاس جانا مقصد یہی ہے کہ ان سے علم باطن کا نور، جو علم باطن قلب میں جمع ہوتا ہے، وہیں سے مل جائے. تو دیکھیں، بزرگ لوگ کہتے ہیں، عرفا حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، 4 پیروں کے اقسام ہیں، 4 قسم کے پیر ہمارے یہاں رہتے ہیں. ایک وہ 4 قسم کے پیر ہمارے یہاں رہتے ہیں، اپنے آپ کو پیر کہلواتے ہیں اور وہ لوگ مرید کرتے ہیں. اب میں طالب مولا جو ہیں ان کو بات بتا رہا ہوں کہ اے طالب مولا، تم کو کس کا مرید ہونا چاہیے. میں ہر کسی کو نہیں کہہ رہا. جو طالب مولا ہوتے ہیں، اپنے مولا کی طلب کرنے والے ہوتے ہیں، وہ شخصیت پرست نہیں. شخصیت پرست لوگ جو ہے نا، وہ ممکن ہے اس کلپوں کو دیکھ کر جو ہے نا مجھ سے، اس حقیر سے جو ہے نا وہ تضاد بھی کریں، اختلاف بھی کریں، وہ بالکل کریں، حق کی بات ہے، اس میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں. مگر جو طالب مولا ہیں، شخصیت پرست نہیں ہیں، میں ان کو بات بتا رہا ہوں کہ پیروں کے 4 اقسام ہیں. تم کو اور ہم کو جو رب کی طلب کر رہا ہے علم باطن کے ذریعے سے،
کس کا مرید ہونا چاہیے؟ ایک تو ہمارے یہاں وہ پیر ہوتے ہیں جس کا باپ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کو علم باطن کا نور ہوتا ہے، وہ وفات کا اس نے پالی، اس نے وصال فرمایا، اس کے بعد جو ہے نا اس کا بیٹا جو ہے وہ آ گیا، اس کے باپ کو تو علم باطن کا نور تھا، قلبی علم تھا، مگر جو بیٹا آ گیا اس کی مسند شیخیت پر اس کو علم باطن کا نور نہیں تھا، وہ آ کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بابا جو ہے نا وہ ایسے مرید کرتے تھے، انہوں نے بھی مرید کرنا شروع کر دیا۔ ضروری نہیں ہے جس طرح ہر عالم کا بیٹا عالم نہیں ہو سکتا، ہر حافظ کا بیٹا حافظ نہیں ہو سکتا، ہر ظالم کا بیٹا ظالم نہیں ہو سکتا، جس طرح ہر سیاستدان کا بیٹا سیاستدان نہیں ہو سکتا، ایسے ہی طریقے سے ہر پیر کا، ہر ولی کا بیٹا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ کلی بات نہیں ہے، جزوی یہاں تک تو ہے کہ جزوی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے اندر میں علم باطن کا نور ہوتا ہے، مگر سارے نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں کیا دستور ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جو اللہ والا ہوتا تھا، وہ علم باطن اس کے پاس تھا، وہ دینے والا تھا، اپنے مریدوں کو دینے والا تھا، مگر یہ دیتا نہیں ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں تو دے گا کیا؟ مگر ہم جو ہے نا شخصیت کی وجہ سے ان کے بھی مرید ہونا شروع ہو گئے۔ حالانکہ اس بندے کا آپ لوگوں کو جو طالب مولا لوگ ہیں، اس بندے کا ان لوگوں کو مرید نہیں ہونا چاہیے، اس کی تعظیم کرنا چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، مگر طالب مولا جو ہے نا وہ علم باطن کے لیے مرشد کرتے ہیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات کا قرب پانے کے لیے، ان کو اس بندے کا مرید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے پیر کا قسم یہ، اور دوسرا جو ہمارے یہاں پیر ہے وہ نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، اہل علم ہوتا ہے، وہ بیان وغیرہ تعلیمات ظاہر بیان کرتا رہتا ہے، اس کی بیان سن کے لوگ اس کے مرید ہو جاتے ہیں، نہ ان سے ملتے ہیں نہ ان سے فیض پاتے ہیں، تو لوگ ان سے بھی مرید ہو جاتے ہیں، مگر وہ عالم ہے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی بات کو سننا چاہیے، کہ ان کی عالموں کی بات سننے کے سوا کوئی چارہ تو ہے نہیں، وہ علم بیان کرتے ہیں، علم ظاہر، مگر طالب مولا جو لوگ ہوتے ہیں اس لوگوں کو اس بندے کا بھی مرید نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو قسم ہے ہمارے یہاں اس بندے کا ہے جو علم باطن تو اس کے وجود میں ہوتا ہے، علم باطن اس کے من میں، اس کے قلب میں ہوتا ہے، وہ علم باطن کے ذریعے سے مکمل تو ہوتا ہے، اس کے جو ہے نا طریقت کے سارے سلوک طے تو ہوتے ہیں، مگر اسی طریقے سے جس طریقے سے بہت سے ایسے ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر تو ہوتے ہیں مگر آپریشن ہر ڈاکٹر نہیں کر سکتا، ہوتے ڈاکٹر ہیں۔ تو اس بندے کو کیا کرنا چاہیے جس کے پیٹ میں اندر ایسا کوئی مسئلہ ہے، کیا وہ اس کا آپریشن کرنا ضروری ہے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے؟ کیا وہ بندہ اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ میرا آپریشن یہ ڈاکٹر کرے؟ اگر جائے گا تو وہ غلط طریقے سے اس کا آپریشن کرے گا، اس کے آگے یہ نا ضد کرے گا کہ نہیں میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے بس تو ہی میرا مسئلہ حل کر، کہ وہ سرجن ہے ہی نہیں، ڈاکٹر تو ہے۔ لوگ ان سے کہیں گے کہ بھائی تو ان کے پاس کیوں جاتا ہے؟ تو وہ کہے گا کیا یہ ڈاکٹر نہیں ہے؟ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پیر نہیں ہے، یہ بزرگ نہیں ہے۔ بھائی یہ بات ہم نے کہاں کی ہے کہ یہ پیر نہیں ہے، بزرگ نہیں ہے؟ بات علم باطن کی چل رہی ہے، دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، آپ کو انہیں سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یہ دیکھنا ہے۔ ہم نے کہاں اعتراض کیا کہ یہ تیرا یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے تیری نظر میں، مگر آپ اس کے مرید ہوئے ہیں تو آپ ان سے کچھ لے لیں۔ میں نے عرض کیا کہ تیسرے وہ بندے ہوتے ہیں جس کے بڑے بڑے آستانے ہوتے ہیں، وہ مکمل تو ہوتے ہیں مگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ یہ علم باطن اپنی نظر کے، اپنی توجہ کے ذریعے سے اپنے مرید میں ٹرانسفر کر دے۔ وہ ہوتے ضرور ہیں، مکمل ہوتے ہیں، مگر اس میں طاقت نہیں ہوتی، اس کے بھی مرید نہیں ہونا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ان کی زبان سے ہمیشہ اچھی اچھی باتیں نکلے گی،
بہت تاثیر بھرے الفاظ ان کی زبان سے نکلیں گے، کیونکہ ان کے اندر میں علم باطن کا نور ہے۔ وہ اپنے مولا کا چاہنے والا عارف ضرور ہوگا، مگر اس میں طاقت نہیں، مرید نہیں ہونا اس کا چاہیے۔ تو چوتھے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ علم باطن سے مکمل بھی ہوتے ہیں اور وہ کامل بھی ہوتے ہیں، ان کو کمال بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنی نظر سے علم باطن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے وہ علم رکھتے بھی ہیں اور کسی کو دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور وہ جب مرید کرتا ہے تو اس میں طاقت تو ہوتی ہے، اپنی نظر سے یہ علم باطن کا جو نور ہے وہ مرید کو دیتا ہے اور اس کو فیضیاب کرتا ہے۔ تو طالب مولا جو لوگ ہیں، حق والے جو لوگ ہیں، علم باطن کو حاصل کرنے کے لیے مرشد کرنا پڑتا ہے۔ علم باطن بھی مقصد نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس کے توسل سے اپنے رب سے رابطہ جڑ جائے، جس طریقے سے آپ نے اس صاحب سے سنا کہ وہ علم باطن حاصل ہونے سے یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، بندے کا رخ گنبد خضرا کی طرف ہو جاتا ہے، اپنے محبوب سے تعلق اور رابطہ جڑ جاتا ہے۔ یہ حق کی بات ہے، یہ ماننی پڑے گی سب کو۔ ہم سنی ہیں، ہمارے باطن کے ذریعے سے اپنے آقا سے تعلق جڑتا ہے، ورنہ یہ باتیں ہوتی ہے، باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زبان سے یہ جو ہے نا میں عاشق رسول، بالکل یہ بھی اچھی بات ہے، دل کو یہ آواز پہنچانے کے لیے آپ کو زبان سے جو ہے نا وہ کہلوانا ضروری ہے، مگر کسی شاعر نے کہا ہے کہ بنے پھرتے ہیں نبی کے عشق میں خود سے جو بیگانے نہیں ہوتے، بنے پھرتے ہیں دیوانے وہ دیوانے نہیں ہوتے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مرید اس لوگوں کا ہونا چاہیے جس کے پاس علم باطن کا نور بھی ہو، اس کو یہ طاقت بھی دی ہوئی ہو کہ وہ کسی کو کامل بنائے۔ اب 4 اقسام میں نے بیان کیے۔ اب یہ پہلے جو 3 بندے ہیں جس کے ہم مرید ہوتے ہیں، ایک وہ بندہ جس کا باپ ولی تھا، اس کے وصال فرمانے کے بعد وہ مسند شیخیت پر بیٹھ گیا، ایک وہ بندہ، اور دوسرا ایک اچھا خاصا بندہ، عالم بندہ، اہل علم بندہ جس کے پاس ظاہری علم تو ہے مگر علم باطن کا نور نہیں ہے، دوسرا وہ بندہ، تیسرا وہ بندہ جو مکمل تو ہے علم باطن سے مگر وہ کامل نہیں ہے، کسی اور کو کامل بنا دے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ لیں، یہ تینوں بندوں کے پاس اگر کوئی نہ طالب مولا گیا تو ان کے ساتھ یہ حالت ہوگی جس طرح آپ کو جو ہے نا میں سنا رہا ہوں، کلپ سنا رہا ہوں، آپ سنیں پہلے، میں پھر اس کا جواب دے رہا ہوں۔ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ ایسی نظر کرم فرما دیں کہ ہمارے بھی قلب جاری ہو جائے، تاکہ ہمارا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے۔ قلب جاری نہیں آپ کا، وہ تو ایک اسلائی بھائی کی مثال دیا کرتا ہوں میں، زمزم نگر کے ہی وہ، ان کو کسی نے کہا کہ ہمارے پیر نے ہمارا دل جاری کیا، تمہارے پیر نے جاری کیا، مطلب تمہارے پیر نے خالی دل جاری کیا نا، ہمارے پیر نے رواں جاری کر دیا۔ یہ دیکھو، تمہارے پیر نے یہ جاری کیا، تمہارے پیر نے یہ جاری کیا، اس طرح اس کو خاموش کرا دیا۔ دل اگر جاری نہ ہو تو آدمی مر جائے۔ بولے حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا، قلب تو حرکت کر ہی رہا ہے نا اپنا، جاری ہے۔ اس صحابی نے دل جاری کیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس صحابی کا یہ جس طرح کا بولنے والے قلب جاری فرمایا، وہ اس کی روایتیں ہم نے نہیں پڑھی۔ چلو پھر بھی اگر مان لیا جائے کہ کوئی یہ جدید طریقہ ہو تو یہ کوئی فرض یا واجب طریقہ تو نہیں ہے نا۔ تو دیکھیں، ایک بندہ ایک مرید ہے، وہ اس کا حق ہے، اس نے عرض کی کہ حضور آپ ایسی نظر کرم فرمائیے کہ میرا قلب جو ہے وہ زندہ ہو جائے اللہ کے ذکر سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میرا قلب ابھی جو ہے نا وہ ساکن ہے، وہ جو ہے ہلنے لگے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایسی نظر کرم فرمائیے کہ میرا جو قلب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اب یہ ہل تو رہا ہے مگر دنیا کر رہا ہے، علم باطن کا ایسا نور ہمارے قلب میں اندر داخل فرمائیے۔ آپ میرا مرشد ہیں، آپ کے اوپر میرا حق ہے کہ میرا جو قلب ہل رہا ہے، دنیا کر رہا ہے، اب اس کے اندر میں اللہ 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 کا ذکر آ جائے، اس کا یہ مطلب ہے۔ مگر یہ صاحب جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا قلب ہل نہیں رہا، آپ کا قلب نہیں چل رہا، اگر یہ بند ہو جائے تو آپ مر جائیں، یہ تو اس کا مطلب ہے ہی نہیں کہ میرا قلب جو ہے وہ یہ بند ہوا ہے، آپ ان کا آپریشن کرے ڈاکٹر، یہ تو اس کا مطلب ہی نہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ علم باطن جو ہے نا وہ ہمیں عطا کریں، آپ ہمارا مرشد ہیں۔ مگر دیکھیں، میں نے کہا کہ یہ 3 قسم کے بندے، جس کا طالب مولا مرید ہو جاتا ہے اور پھر اس کی استعداد ضائع ہو جاتی ہے،
ان کو فیض نہیں ملتا ان لوگوں سے. ان لوگوں کی بے ادبی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں پھر بھی میں یہ بات دہرا رہا ہوں, ان لوگوں یہ ہماری مسلک اہل سنت کی خدام ہیں, خدمت کرنے والے لوگ ہیں, اور علم ظاہر اور آقا کریم علیہ السلام کی سنتیں بتانے والے لوگ ہیں. ان سے اختلاف ہمارا اور کوئی ہے ہی نہیں. مگر طالب مولا جو لوگ ہیں, اگر ان لوگوں کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس یہ چیز ہے ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, کہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی کتابوں میں پڑھا ہی نہیں, اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے 1400 سال جو بھی کتاب ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے, ان کو کبھی پڑھا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت کی کتاب, حالانکہ ایسی بات ہے ہی نہیں. یہ آپ اس کی اپنی مسلک کے قادریہ کے صاحب کو آپ نے پہلے سنا کہ وہ کیا بتا رہا ہے. اب اس کو آپ سنیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ ہے. تو دیکھیں نا, میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کے پاس جائیں گے اور ان سے مانگیں گے علم باطن, ان کے پاس اگر نہیں ہوگا تو آپ کو نہیں دیں گے, اور سی باتیں کہہ کے آپ کو جو ہے نا وہ خاموش کرا دیں گے. مگر اس بندے, جو چوتھا قسم میں نے بیان کیا, اس بندے کے پاس اگر آپ جائیں گے جو بندہ کامل بھی ہو اور مکمل بھی ہو, ان کے پاس اگر آپ جائیں گے وہ آپ کو بلا بلا کے اپنے سامنے بٹھا کے اپنی توجہ سے, اپنی نظر کرم سے نواز دے گا, اور بڑی محنت کر کے, بڑی توجہ کر کے, کوشش کر کے اپنے قلب کا پورا علم باطن کا نور تیرے قلب میں ڈال دے گا. جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ دین مجو اندر کتب اے بے خبر, علم و حکمت از کتب دین از نظر. یہ علم باطن کی بات کر رہا ہے. دین کا مقصد اس کا یہ ہے لینے کا نام, کہ علم باطن کی بات کر رہا ہے, کہ کتابوں میں اس کو نہ ڈھونڈ. کتابوں میں آپ کو علم ضرور ملے گا, مگر علم باطن جو ہے وہ اللہ والوں کی نظر اور نظر سے ملے گا. تو جو کامل اور مکمل شیخ ہوتا ہے, مرشد ہوتا ہے, وہ اپنے مرید کو دے دیتا ہے, اور اس ہی بندے سے سلسلہ چلتا ہے. خلفاء کا سلسلہ اس بندے سے چلتا ہے جو کامل بھی ہوتا ہے اور مکمل بھی ہوتا ہے. اور دیکھیں جو طالب مولا لوگ ہیں وہ زیادہ اپنی زندگی جو ہے وہ برباد نہ کریں, اللہ والوں کو تلاش کریں. یہ زمین اللہ والوں سے خالی نہیں ہے. یہ آپ کے ذہن میں یہ بات جو ہے نا ایسی جو ہے نا نقش کی گئی ہے کہ یہ بس اللہ والے پہلے تھے اب نہیں. یہ غلط بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک یہ اللہ 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 کرنے والے زندہ ہوں گے تب تک قیامت ہی نہیں آئے گی. جب یہ اللہ اللہ کرنے والے چلے جائیں گے قیامت آ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اللہ, یہ آقا نے کیوں فرمایا کہ اللہ اللہ کرنے والے, اس کا مطلب علم باطن ہے. یہ اللہ اللہ جو ہے نا, اس کی ابتدا جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. علم باطن کی ابتدا اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. تو دیکھیں یہ غلط بات آپ کو ذہن میں بھر دی گئی ہے, ان سے آپ باز آ جائیں. آپ اپنے اندر میں جھانکیں, کوشش کریں, حق کی تلاش کریں. مقصد جو ہے, مطلب جو ہے وہ رب کی رضا ہے. کسی شخصیت کے پیچھے بھاگنا مقصد نہیں ہے. مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے, اس کی محبت کو پانا ہے. تو آپ علم باطن کے بغیر نہیں پا سکیں گے. ہم سنیوں میں اور اوروں میں کیا فرق ہے؟ یہی تو فرق ہے کہ علم باطن کا نور سنیوں کو دیا گیا ہے, مگر یہ ہر سنی کو نہیں. اور باقی مکتب فکر والے جو لوگ ہیں وہ ہر معاملے میں ہم سے شریک ہیں. مسجدیں بنانے میں, مدرسے پڑھانے میں, علم پڑھانے میں, تقریریں کرنے میں, جلسے کرنے میں, جلوس کرنے میں, دھرنے لگانے میں, جو کام ہم ظاہر میں کرتے ہیں, نماز پڑھنے میں, تلاوت کرنے میں, ہر چیز میں یہ لوگ ہم سے شامل ہیں. وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سی نعمت ہے جس میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں ہم سے؟ وہ علم باطن کا نور ہے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.